بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آب کوثر کا دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ آب کوثر بزرگان دین اولیاء کاملین کی نظر میں مکتوب نمبر بشارت نمبر 12، مکتوب راجہ معظم طاہر، ساکن چک نمبر 62، جنوبی تحصیل سالان والی، ضلع سرگودا کا خط مراسلہ 24 نومبر 1991 عیسوی بروز دوشنبہ یعنی پیر کو فقیر کو موصول ہوا۔ مکرمی جناب مفتی محمد امین صاحب، سلام مسنون، مزاج شریف، آپ کی ارسال کردہ کتابیں آب کوثر اور الیواقیت والجواہر بذریعہ ڈاک موصول ہوئیں۔ آپ کی کتاب آب کوثر تمام اغواث، اقطاب، ابدال کی نظر میں بہت پسندیدہ ہے۔ ہم نے بھی اپنے مرشد سرکار عالی جاہ غوث زماں قطب دوراں اعلی حضرت پیر مہر علی شاہ گولوی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں دیکھی ہے۔ وہ یوں کہ میں نے آپ سے یہ کتاب بذریعہ ڈاک منگوائی تھی، میں نے پڑھی، پھر ایک دن میں نے اس کتاب آب کوثر سے کچھ واقعات اپنی والدہ ماجدہ کو سنانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آیا تو دیکھا کہ میرے کمرے میں اعلیٰ حضرت سرکار گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ جلوہ افروز ہیں، اور ان کے ہاتھ میں کتاب آب کوثر ہے۔ آپ آب کوثر کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ والسلام۔ بشارت نمبر 13، 7 رمضان المبارک 1408 ہجری بمطابق 24 اپریل 1988 عیسوی بروز یک شنبہ یعنی اتوار کو صوفی عبدالمجید، ساکن عوامی کالونی فیصل آباد، صبح اشراق کے وقت فقیر ابو سعید غفر لہ یعنی قبلہ مفتی امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آئے اور خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک عالیشان مکان ہے، اس کا دروازہ بند ہے، اندر سے روشنائیاں باہر آ رہی ہیں، دروازہ کھلا اور روشنیاں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ ایک نہایت خوبصورت باغ میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور یہ ساری روشنیاں ان کے جسم مبارک سے نکل رہی ہیں۔ میں قریب گیا تو فرمایا صوفی صاحب آ گئے ہو؟ میں نے عرض کیا حضور آ گیا ہوں۔ اس بزرگ نے بڑی شفقت فرمائی، نیز فرمایا مفتی محمد امین کو ہمارا سلام کہو اور کہو کہ کتاب آب کوثر نے ہمارا دل ٹھنڈا کر دیا ہے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ غالباً یہ خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ ہیں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ خواجہ سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اس پر میں بیدار ہو گیا، لیکن دنیاوی مشاغل کی وجہ سے 2-3 دن محمد پورا نہ آ سکا۔ بعد ازاں پھر مجھے خواب میں تنبیہ کی گئی کہ تو نے ہمارا سلام اور پیغام کیوں نہیں پہنچایا، لہٰذا میں حاضر ہو کر سلام و پیغام پہنچا رہا ہوں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سید العالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ بشارت نمبر 14، حافظ محمد اسحاق خان صاحب، ساکن ڈیرہ اسماعیل خان نے بیان کیا کہ بتاریخ 7 رمضان المبارک 1411 ہجری سحری کے وقت میں حجویری مسجد میں عاشق مدینہ مولانا محمد اسحاق الحق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار کے پاس بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا تھا کہ اچانک اونگ آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا دربار شریف ہے۔ دربار شریف کے باہر سیدنا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہیں، ان کے ہاتھ میں کتاب آب کوثر ہے اور دوسری کتاب ہماری نماز ہے،
اور آپ لوگوں میں تقسیم فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا حضور مجھے بھی عطا فرمائیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم فیصل آباد جاؤ اور مفتی محمد امین صاحب سے کتابیں لے کر تقسیم کرو۔ نیز فرمایا مفتی محمد امین صاحب سے کہہ دینا کہ یہ کتاب آب کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دربار شریف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا من داخل ھذا فکان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، اس پر آنکھ کھل گئی۔ فقط بشارت نمبر 15 مورخہ 7 رجب 1412 ہجری بمطابق 12 جنوری 1992 عیسوی بروز پیر فقیر کی مولانا سید سرور شاہ صاحب امام جامع مسجد مدنی سمن آباد فیصل آباد سے ملاقات ہوئی۔ سید صاحب موصوف نے اپنا خواب بیان فرمایا کہ تقریباً 2 ہفتہ پہلے میں نے خواب دیکھا کہ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دربار ہے۔ پھر دیکھا کہ اچانک وہ دربار سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قدسہ سرہ کا دربار ہے۔ وہاں کچھ لوگ جمع ہیں جن میں مولانا سید ولی اللہ شاہ نوشہرہ والے بھی ہیں، ان کے ہاتھ میں کتاب آب کوثر ہے۔ پھر دیکھا کہ سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے اور فرمایا جتنی کتابیں درود پاک کے متعلق ہیں وہ لاؤ۔ چنانچہ کتابیں پیش کی گئیں جن میں سے اکثر عربی میں لکھی ہوئی ہیں۔ مولانا سید ولی اللہ شاہ صاحب نے کتاب آب کوثر پیش کی تو سرکار غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتابیں دیکھی اور فرمایا یہ کتابیں اچھی ہیں لیکن مفتی محمد امین کی کتاب آب کوثر بہت اچھی اور مقبول ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آنکھ کھل گئی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بشارت نمبر 16 بتاریخ 23 مئی 1997 عیسوی سانگلہ ہل سے عزیزم محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب سلمہ فقیر کے ہاں آئے اور اپنا خواب تحریراً بیان کیا کہ بتاریخ 1 رمضان المبارک 1417 ہجری بندہ نماز تراویح کے بعد گھر آیا اور کتاب آب کوثر کا مطالعہ شروع کیا۔ کچھ دیر پڑھنے کے بعد میں نے وہ کتاب ٹیپ ریکارڈ پر رکھ دی اور محو خواب ہو گیا، یعنی سو گیا۔ آنکھ لگ جانے کے بعد میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سیدنا غوث اعظم جیلانی اور سیدنا سرکار داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی عنہما جلوہ افروز ہو گئے اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹیپ پر سے کتاب آب کوثر اٹھائی اور دونوں بزرگ مطالعہ کرنے لگے۔ کچھ دیر مطالعہ کے بعد سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا درود پاک پر لکھی گئی یہ جامع کتاب ہے اور یہ کتاب آب کوثر جیسے دوسرے بزرگوں کو پسند ہے ہمیں بھی یہ کتاب پسند ہے، لہٰذا تم مفتی محمد امین کو مبارکباد دے دینا۔ اور یہ سن کر پاس کھڑے سیدنا داتا گنج بخش لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تبسم فرمایا اور دونوں بزرگ تشریف لے گئے اور میری آنکھ کھل گئی اور اب میں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بشارت نمبر 17 صوبیدار سلیم خان لکھتے ہیں کہ میں نے شب مورخہ 12 مارچ 1993 عیسوی کو خواب دیکھا کہ میں اپنے گھر ٹولہ بنگلی میں داخل ہوا تو دیکھا کہ گھر میں بڑی صفائی ہے، چارپائی پر سفید چادر بچھی ہے، خوشبو مہک رہی ہے، کرسیاں لگی ہوئی ہیں۔ میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا ہماری مسجد کے امام استاد نور ولی خان آیا ہے اور اس نے کہا تھا کہ سلیم خان جو کتاب آب کوثر فیصل آباد سے لایا تھا اس کتاب کو دیکھنے کے لیے باہر سے مہمان آ رہے ہیں اور یہ صفائی ان مہمانوں کے لیے کی گئی ہے۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ مہمان آ گئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ استاد نور ولی خان کے ساتھ 2 مہمان بزرگ آ گئے اور وہ چارپائی پہ بیٹھ گئے اور فرمایا آب کوثر لاؤ۔
تو میں نے وہ کتاب پیش کی۔ ان بزرگ مہمانوں نے کتاب دیکھ کر کھولی اور فرمایا یہ کتاب کتنی محبت سے لکھی ہے۔ زاں بعد کتاب آب کوثر کھول کر فارسی زبان میں نعت پڑھی، بڑی پیاری آواز سے نعت شریف پڑھی۔ وہاں دیکھا کہ ہمارے گاؤں کا ایک دیوانہ منشی خان بیٹھا ہے اور وہ نعت شریف سن کر بار بار سبحان اللہ کہتا ہے۔ پھر آنکھ کھل گئی۔ بشارت نمبر 18 بتاریخ 2 ربیع الاخر 1415 ہجری بمطابق 9 ستمبر 1994 عیسوی بروز جمعہ مدرسہ غوثیہ رضویہ محلہ گومید پورہ فیصل آباد میں محفل میلاد شریف برائے خواتین منعقد ہوئی، اور میں اسی محلے میں اپنے کسی عزیز کے ہاں مہمان تھی۔ اعلان سن کر محفل میں شریک ہوئی، اور کچھ دنوں کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ اسی مسجد غوثیہ میں محفل میلاد شریف ہو رہی ہے۔ میں بھی شریک ہوئی۔ وہاں دیکھا کہ ایک بزرگ جن کا پیراہن سبز ہے اور وہ سفید ریش نورانی چہرہ ہے، ان کے نور سے ساری محفل پر نور چھایا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھا کہ آسمان سے نیلے رنگ کی کتابیں قطار در قطار اتر رہی ہیں، اور وہ بزرگ مجھ سے فرماتے ہیں کہ اس کتاب کو تقسیم کرو۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کون سی کتاب ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ کتاب آب کوثر ہے، حالانکہ میں اس سے پہلے اس کتاب کے متعلق کچھ نہیں جانتی تھی، نہ میں نے کبھی دیکھی ہوئی تھی۔ بشارت نمبر 19 محترم سید مختار حسین ساکن منصور آباد فیصل آباد 19 اپریل 1997 عیسوی فقیر کے پاس تشریف لائے اور تحریراً بیان کیا کہ میرے ہاتھ میں کہیں سے کتاب آب کوثر آئی۔ میں نے پڑھی اور درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن خواب میں وہ ہستی جن کے نام پہ میرا نام ہے، یعنی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیدار ہوا۔ حضور قدس سرہ نے فرمایا جس نے آب کوثر لکھی ہے اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ اس پر آنکھ کھل گئی، لیکن میں نے اس خواب کو محض خواب جان کر نظر انداز کر دیا اور خیال کیا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو دوبارہ خواب میں زیارت ہوگی۔ زاں بعد میرا بھائی ایک قتل میں پکڑا گیا، اس وجہ سے ہم پر بہت زیادہ پریشانی اور مشکل آ گئی۔ مقدمہ چل گیا، مقتول پارٹی بڑی طاقتور تھی۔ پھر میں رمضان مبارک میں اعتکاف بیٹھ گیا، تو اعتکاف کے دوران پھر سیدنا خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ خواب میں مجھ سے ملے اور فرمایا تم جج کو کتاب آب کوثر بطور تحفہ پیش کرو اور اس کتاب کے سر ورق پر اپنا نام لکھ دو۔ میری آنکھ کھل گئی، میں نے کتاب آب کوثر پر اپنا نام لکھ کر جج صاحب جلال الدین اکبر کو بطور تحفہ دی، تو جج صاحب نے سارے کیس چھوڑ کر ہمارا کیس سننا شروع کر دیا، اور 6 نومبر 1993 عیسوی سے 12 جون 1994 عیسوی تک ہمارا کیس نمٹا دیا اور میرے بھائی کو بری کر دیا، اور یہ ساری برکت آب کوثر اور درود پاک کی تھی۔ اور اب میں بیعت بھی ہو چکا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے پیر اور گدی نشین دیکھے، مگر کے بعد خالی جگہ چھوڑ دی، یعنی یقیناً حضرت قبلہ مفتی محمد امین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہی ہوں گے۔ سبحان اللہ، دیکھو درود پاک کی برکت سے اور اس کتاب کے فیضان سے ان کا کیس حل ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں نا، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پہ درود اور سلام۔